60 साल का बांझ बुढ़ा अपनी 17 साला बीवी को हामला करने के लिए घर में सफ़ेद घोड़ा क्यों लाता था, सुनकर जान निकल जाए। मेरा नाम अलीना है। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। मेरे वालिदैन ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। वो भी मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहते थे। मैंने मैट्रिक कर लिया था और अब इंटर बैचलर की डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ख्वाहिशमंद थी। मैंने शहर में एक अच्छे और बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं बहुत खुश थी और पूरी दिलजमी के साथ पढ़ाई जारी रख रही थी। मैंने कॉलेज में कभी कोई क्लास मिस नहीं की थी, जबकि दूसरी तरफ बाकी लड़कियों को पीरियड मिस करते देख और कॉलेज की कैंटीन के बाहर मोबाइल पर हर वक्त लगा देख मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि न जाने ये किस घर की लड़कियां हैं जिनके वालिदैन उनके लिए मेहनत मुशक्कत करते हैं और कॉलेज की भारी फीस भरते हैं कि हमारी बेटी अभी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और ये सब तो यहाँ खूब मज़े करने में मगन है, जबकि मैं तो एक गांव की लड़की थी और अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करने के लिए मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे शहर मामू के घर रहने कुछ सालों के लिए भेजा हुआ था। मेरे मामू मुमानी भी बहुत अच्छे थे। मैं एक रोज़ अपनी किताबों में खोई हुई थी। मेरे कंधे पर हाथ मारकर बरीरा कहने लगी, क्या यार हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो, कभी किताबों की दुनिया से बाहर निकल कर तो देखो, दुनिया कितनी हसीन है। हाय ये जवानी की रंगीनियाँ। वो बड़े प्यारे लहजे से लबरेज होकर कहने लगी। बरीरा मेरे मामू की इकलौती और लाडली बेटी थी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त और कज़न भी थी। मैंने कहा, नहीं यार, तुम नहीं जानती, मेरे लिए पढ़ लिख कर कुछ बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे वालिदैन की मुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। वो मुझे घूरती हुई बोली, बस करो यार, कहाँ अब मम्मा पापा जैसे तुम भी मुझे लेक्चर दोगी। ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे तो बस की बात नहीं है और ना ही मुझे कोई शौक़ है। ये तो ज़बरदस्ती मम्मा पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो ये कहकर मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गई। इतनी देर में मुमानी आ गई। अरे तुम दोनों अब तक जाग रही हो, चलो सो जाओ, सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। वो दूध के गिलास हम दोनों के लिए टेबल पर रखकर वहाँ से चली गईं। हम दोनों भी सो गए। आधी रात को मुझे खुसफुस हल्के हल्के किसी के बोलने की आवाज़ें मेरे कानों में आईं। अचानक मेरी आंख खुली तो बरीरा मोबाइल पर किसी से गप्पे मार रही थी। मुझे लगा कॉलेज की कोई दोस्त होगी। मैं चुपचाप दूसरी करवट लेटी हुई थी। बचपन की जासूसी की आदत से मजबूर मैं छुपकर सोने का नाटक करके बरीरा की बातें सुनने लगी। जान, तुम फिर कब मिलने आओगे, कब हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे ये सारी बातें सुनकर झटका लगा कि ये तो कोई लड़का है, ये कोई दोस्त नहीं। मैं घबराने लगी। मुझे ये तो पता था बरीरा थोड़ी शोख चंचल तबीयत की मालिक है, लेकिन वो इस तरह किसी लड़के से राब्ते में होगी मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था। खैर, सुबह सुबह हम दोनों कॉलेज के लिए रेडी होकर मामू की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। मुझे रात से बेचैनी थी कि बरीरा आखिर ये सब क्यों कर रही है, वो भी मामू मुमानी के पीठ पीछे। मैंने ठान ली थी कि आज बरीरा से सच मालूम करके रहूँगी। बरीरा मुझसे 1 साल छोटी थी। मैं FSC पार्ट 2 में और वो पार्ट 1 में थी। मैं कैंटीन में बैठी यही सब सोच रही थी। इतने में बरीरा की आहट से मैं चौंक गई। क्या हुआ, डर क्यों गई? वो कहने लगी, मैं हूँ, कोई भूत नहीं। अच्छा सुनो अलीना, तुम आज घर चली जाना, मुझे थोड़ा काम है, एक दोस्त के घर जाना है। मामा को बता देना, मैं घर शाम तक आ जाऊँगी। सुनो सुनो अलीना, मेरी बात तो सुनो। मैं पुकारती रही। वो वहाँ से चली गई। मैं सोच में पड़ गई, ज़रूर बरीरा कुछ तो गलत कर रही है, मुझे उसे रोकना होगा। कहीं वो नासमझी में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या मैं मुमानी या मामू से इस बारे में बात करूं? नहीं, अभी नहीं, पहले बरीरा से सच तो मालूम हो जाए। कहीं मैं जल्दी में उस बेचारी पर कोई इल्ज़ाम तराशी ना करूं। मैं ये सोचकर बात को नज़रअंदाज कर गई। मैंने घर पहुंचकर मुमानी से बरीरा का कहा कि वो आज देर से आएगी। उसे दोस्त के घर कुछ काम था और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के 5 बज रहे थे। बरीरा अब तक घर नहीं लौटी थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। इतनी देर में कमरे में बरीरा की आवाज़ आई, यार मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मेरे लिए चाय ले आओगी? वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो बरीरा, तुम कहाँ थी? वो मुझे घूरने लगी और बोली, यार क्या हो गया है, तुम फिर मेरी अम्मा बन गई। तुम तो ऐसे पूछ रही हो, मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे उसकी रात की शॉपिंग वाली बात याद आ गई। मैंने कहा, कौन सी दोस्त? वो दोस्त कोई लड़की है या लड़का? मैंने सवालिया लहजे में उससे पूछा। वो ज़ोर से हंस पड़ी।
مجھے لگا تھا وہ ڈر جائے گی، لیکن وہ بالکل بے فکر تھی اور کہنے لگی، اچھا تو تم رات کو چھپ کر میری اور فیضان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اسے تسلی بخش دیکھ کر بہت حیران تھی اور پوچھا، یہ فیضان کون ہے؟ کیا ماموں اور ممانی جانتے ہیں فیضان کے بارے میں؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، نہیں ابھی تو نہیں، لیکن جان جائیں گے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی، ارے یار تم تو میری اتنی فکر کر رہی ہو، فیضان کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میں جلد ہی ماما پاپا سے بات کروں گی اور مجھے یقین ہے وہ کبھی فیضان کے رشتے کے لیے انکار نہیں کریں گے، اور آخر پھر میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہوں۔ وہ اترا کر کہنے لگی، ماما پاپا نے میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، تو پھر اب کیسے؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے گاؤں کے ماحول اور یہاں شہر کے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں کے لوگوں میں پسند کی شادی بالکل عام سی بات ہے، جبکہ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت معصوم اور چھوٹی سوچ کے مالک تھے۔ وہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی تو دور، انہیں ایک دوسرے سے بات تک کرنے کو بہت معیوب سمجھتے تھے۔ شاید میں یوں ہی بلا وجہ بریرہ کو غلط سمجھ رہی تھی۔ شاید میرا تعلق گاؤں سے ہے، اس لیے میں بریرہ اور فیضان کی دوستی پر حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ بہرحال دن یوں ہی گزر رہے تھے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں بریرہ کے لیے بہت فکر مند تھا، جبکہ وہ تو مجھے اب فیضان سے جڑی ہر بات بتانے لگی۔ اس کی دوستی فیضان کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چھپ چھپ کر ملنا، رات بھر اس سے موبائل پر رابطے میں رہنا، مجھے ہر پل بس یہی فکر لگی رہتی کہ ماموں ممانی نے اگر اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بریرہ تو فیضان کے لیے دیوانی ہو گئی ہے، وہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ 1 سال گزر چکا تھا، ماموں ممانی بہت مایوس تھے۔ میں چھٹیوں پر اپنے گاؤں اور امی ابو کے پاس جا رہی تھی، لیکن اس 1 سال میں ماموں ممانی اور بریرہ کے ساتھ جو حالات گزرے، مجھے اس پر بے حد افسوس تھا۔ ماموں ممانی کا لگاؤ بریرہ کے جانے کے بعد میرے ساتھ بہت بڑھ گیا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ کالج کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور امی کی گاؤں میں طبیعت ناساز تھی، مجھے جانا پڑا۔ اسٹیشن پر ماموں مجھے سامان کے ساتھ ٹرین میں بٹھاتے ہوئے رونے لگے۔ وہ بہت مایوس تھے کہ بریرہ کے بعد تم ہی میرے لیے اور بریرہ کی ماما کے لیے بیٹی جیسی تھی، اور اب تم بھی جا رہی ہو۔ چلو خیر سے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، لیکن تم تو جانتی ہو شائنہ ماں ہونے کے ناطے بریرہ کے بعد بہت اکیلی ہو گئی ہے، میں یہاں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ باجی کو اور بھائی کو میرا سلام کہنا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ٹرین چل پڑی۔ میں سارے راستے بریرہ کے خیالوں میں گم تھی۔ مجھے بھی کافی صدمہ لگا تھا کہ بریرہ نے جو کیا وہ واقعی ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں گاؤں پہنچ چکی تھی۔ میں اپنے گھر لوٹ کر بہت خوش تھی۔ امی ابو بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ امی کی طبیعت تو سمجھو میرے آنے سے ہی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ امی ابو کو بھی بریرہ کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میں کافی تھک چکی تھی، مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گئی۔ میں اب تک بریرہ کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گاؤں آ کر میرے سر پر بہت جلد آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ یہاں تو شہر سے بہت مختلف ماحول تھا۔ عورتوں کا پردے میں رہنا، عورتوں پر ظلم و ستم، اونچی ذات نیچی ذات، یہ سب بہت روایتی اور معمولی سمجھا جاتا تھا۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی، اٹھ کر ناشتے کے لیے امی کے پاس جا رہی تھی۔ امی کو سویرے ہی اٹھنے کی عادت تھی۔ صحن میں خالہ نگینہ جو ہمارے پڑوس میں ہی رہا کرتی تھیں، وہ اماں سے کچھ ایسا کہہ رہی تھی کہ ہمارے گاؤں کا سرپنچ، وہ 60 سالہ اڑیل کھڑوس بڈھا، اپنی بیٹی کی عمر سے شادی کر کے کسی لڑکی کو گھر لے آیا ہے۔ وہی عادت سے مجبور میں جاسوسی کے لیے کان لگائے ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ سنا تھا کہ وہ بڈھا بانجھ ہے، اس لیے اب تک اس نے شادی نہیں کی، لیکن سنا ہے اس کی بیوی تو اب حاملہ بھی ہے۔ اتنی دیر میں میری امی نے مجھے آواز لگائی، علینا دیکھو کون آیا ہے، یہاں آؤ، خالہ نگینہ تم سے ملنے آئی ہیں۔ میں فوراً دوڑی چلی آئی۔ ہائے میری بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور پیاری بھی۔ وہ میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی، اور سناؤ شہر میں سب ٹھیک ہے ماموں ممانی؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے خالہ، اور آپ سنائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی، ہائے بیٹا ہمارا تو بڑھاپا ہے، طبیعت کا تو بس ایسا ہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں ناشتہ کرتے ہوئے امی سے پوچھنے لگی، امی وہ خالہ کیا کہہ رہی تھی اس بڈھے سرپنچ کے بارے میں؟ وہ بانجھ ہے، اس نے شادی، اس کی بیوی حاملہ، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے مجھے ڈانٹا اور کہا، تم آتے ہی جاسوسی کرنے میں لگ گئی، خبردار اگر تم نے کچھ کیا
इस मामले से दूर रहो, कुछ दिन के लिए आई हो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मुझे खेत देखे काफ़ी दिन हो गए थे। मैं खेतों की सैर के लिए चादर लपेटकर घर से निकली। मुझे बहुत अरसे बाद खेतों की सैर करना बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव की औरतें जो कुएं से पानी भरने लगी थीं, आपस में वही बातें कर रही थीं जो नगीना खाला सुबह हमारे घर अम्मी को बता रही थी। मैंने फिर से कान लगाए और पूछगछ शुरू की तो औरतों ने बताया, वही बुढ़ा सरपंच सुना है कम उम्र लड़की को शादी करके लाया है और वो लड़की उम्मीद से है, लेकिन समझ नहीं आ रहा सारी उम्र वो कंवारा रहा बांझ होने की वजह से, और अब इस बुढ़ापे में उसे कौन सी जवानी सूझी, वो कैसे एक कम उम्र लड़की को ब्याह लाया है। और तो और वो लड़की हामला है। अल्लाह जाने, ये अमीर लोग और बड़े आदमी हैं, गांव में हर जगह इनका राज है। हम छोटे लोगों की क्या मजाल जो इनके मामलात में दखल अंदाजी करेंगे। आखिर वो खड़ूस बुढ़ा गांव का सरपंच जो ठहरा, वो कुछ भी कर सकता है, और क्या पता दौलत की लालच में आकर उस लड़की ने शादी कर ली हो। ये सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानगी होने लगी और जासूसी की आदत जो थी, मेरे जहन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। नहीं, कुछ तो है, कुछ तो राज है। ऐसे अचानक गांव में ये सब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और ये सब सोच रही थी कि वो सरपंच तो है और दौलतमंद भी, लेकिन कैसे इतनी कम उम्र लड़की से शादी, वो भी यूं अचानक, क्योंकि बचपन से गांव में यही मशहूर है कि वो बुढ़ा बांझ था, इसलिए सारी उम्र उसने शादी न की, और आज अचानक शादी उस 60 साल के बुढ़ापे में, वो भी इतनी कम उम्र लड़की। और चलो एक पल के लिए मान भी लिया उस लड़की ने दौलत की लालच में शादी कर भी ली, लेकिन वो हामला कैसे, वो बुढ़ा तो बांझ। मैं अपने आप से बातें करने लगी और मन ही मन सवालों के जवाबात ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई तो मामला है, मुझे उसकी तह तक जरूर जाना ही होगा, क्योंकि वो लड़की किसी मुश्किल में तो नहीं, कहीं उस बुढ़े ने जबरदस्ती उसके साथ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मुझे सारा सच जानना होगा। गांव में ये सब क्या चल रहा है। मेरे दिल और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी, और साथ साथ गांव में हर कोई उस 60 साला बुढ़े और उसकी शादी की बातें आग की तरह फैल रही थी। हर तरफ उस सरपंच की शादी के चर्चे सुनाई दे रहे थे। एक रोज मैंने अम्मी से फिर से कुछ पूछना चाहा कि अम्मी, क्या ये सब कुछ वाकई सच है, वो सरपंच 60 साला बुढ़ा और उसकी शादी? अम्मी ने हैरानगी से कहा, हाँ सच तो है, शायद सुना तो यही सब है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो गुस्से में लाल पीली होने लगी। खबरदार, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें पहले भी समझाया था ना, लेकिन तुम तो इस मामले के पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा ना, बस बस इतना गुस्सा तो ना करें, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, भला मुझे इन सबसे क्या वास्ता, मैंने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अगले रोज सवेरे फिर से नगीना खाला अम्मी से कुछ बातें कर रही थी। मैंने चुपकर उनकी बातें सुनी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कह रही थी, वो बुढ़ा खड़ूस बहुत सख्त दिल है, उसने अपनी बीवी को अपनी हवेली में नहीं बल्कि कहीं जानवरों के बाड़े में रखा हुआ है। मैं सटपटाई, मुझे सुनकर झटका लगा। अब ये क्या नई खबर लाई है? अम्मी ने खाला से कहा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो कहने लगी, वो सकीना है ना जो सरपंच की हवेली में काम करने जाती है, वही बता रही थी। बस ये सुनकर अब तो मुझे उस सकीना से मुलाकात करनी थी। मैंने ठान ली थी, मैं उस लड़की की मदद जरूर करूंगी। शायद वो किसी मुश्किल में है, भला इस तरह कौन अपनी बीवी को बाड़े में रखेगा? हैरत है, वो अड़ियल खड़ूस बुढ़ा सरपंच है तो क्या मतलब औरतों पर जुल्म करेगा? मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं अम्मी को बिना बताए अगले रोज छुपकर पहले खाला नगीना के घर गई और कहा, खाला मुझे उस सकीना से मिलना है, उसका घर कहाँ है? वो कहने लगी, भला तुम्हें सकीना से क्या काम? मैंने कहा, वो कामकाज करती है ना, मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उसके घर काम के लिए मासी की ज़रूरत है। वो कहने लगी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और सकीना का पता बताने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी सकीना के घर पहुंची। कौन? आप कौन हैं? वो एकदम मुझे देखकर कहने लगी। मैंने कहा, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सकीना मुझे अंदर ले गई। वो एक अच्छी उम्र की खातून थी, लगभग वो बचपन से ही उस हवेली में काम करती थी। मैंने उससे जैसे ही उस सरपंच के बारे में पूछा, वो घबराने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं उस सरपंच के बारे में क्यों मालूमात कर रही हूँ,
لیکن میرے بہت اصرار کرنے پر جب اس نے مجھے تفصیل بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی کہ بھلا وہ یہ سب سچ کہہ رہی ہے یا پھر کچھ اور سچائی ہے۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی، ایک روز وہ شادی کر کے چوری چھپے حویلی میں اس لڑکی کو لائے تھے جس کی عمر تقریباً صرف 17 سال ہے۔ وہ لڑکی ہمیشہ چادر میں لپٹی پردے میں ہی رہتی تھی، لیکن وہ سنگ دل بڈھا اسے جس دن سے شادی کر کے لایا اسے جانوروں کے باڑے میں رکھتا تھا۔ اور تو اور ظلم کی انتہا یہ دیکھو، وہ حویلی کو وارث دینے کے لیے، اس لڑکی کو حاملہ کرنے کے لیے ہر رات ایک نئی نسل کا گھوڑا اس لڑکی کے پاس چھوڑ آتا ہے، کیونکہ وہ خود تو بانجھ ہے، وہ خاندان کو وارث نہیں دے سکتا۔ اور آج دیکھ لو، وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے حاملہ بھی ہو گئی۔ یہ سن کر تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ کیا تم یہ سب سچ کہہ رہی ہو؟ میں اس کی باتوں کو موبائل میں ریکارڈ کر چکی تھی اور میں یہ سب سن کر وہاں سے چل پڑی۔ مجھے پورا یقین تھا وہ لڑکی ضرور کسی مشکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بڈھے کی گھنونی حرکت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امیر لوگ اتنا بھی گر سکتے ہیں۔ میں ساری ریکارڈنگ پولیس کے حوالے کر کے اس بڈھے کو سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ اور ثبوت ابھی اکٹھے کرنے تھے۔ میں نے حویلی جا کر اس لڑکی سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری کوشش ہر بار ناکام ثابت ہوئی۔ ایک روز رات کے پہر میں چھپ کر گھر سے نکلی اور حویلی کی طرف بڑھی تو میں خوف زدہ ہو گئی کہ وہ بڈھا واقعی ایک گھوڑا لیے اس باڑے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ اب روز رات میں چھپ کر اس بڈھے کی تمام حرکات کو کیمرے میں ریکارڈ کرتی۔ وہ ہر رات ایک نئی نسل کا گھوڑا اس عورت کے پاس کیوں لے جاتا تھا؟ اب تو حاملہ بھی ہو چکی تھی۔ آخر یہ سب کیا چل رہا تھا؟ مجھے جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ آخر میں بس مجھے اب صرف اس لڑکی سے مل کر ہی ساری سچائی جاننی تھی کہ کیسے وہ حاملہ ہوئی، آخر اس کے ساتھ اس طرح ہر رات ایک گھوڑے نے گزاری، اور کیوں اس سرپنچ نے اس کی زندگی کو تباہ کر ڈالا۔ ایک روز میں پھر چھپ کر حویلی کی طرف گئی اور موقع دیکھ کر میں سکینہ بی بی کی مدد سے حویلی کے پچھلی طرف جانوروں کا باڑا تھا چلی گئی۔ اس دن بڈھا سرپنچ کسی کام سے گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ وہ موقع تھا میں اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ ابھی میں نے اندر قدم ہی رکھا تھا، وہ لڑکی فوراً گھبرا گئی اور مجھے دیکھ کر شاید وہ ڈرنے اور سہمنے لگی۔ اس نے میری آہٹ کی آواز سن کر ہی اپنا چہرہ چھپا کر خود کو چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں اسے گھورنے لگی، لیکن مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، سنو بی بی، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ہی مدد کے لیے یہاں آئی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم اس عذاب میں مبتلا ہو، تم مجھے سارا سچ بتاؤ تو میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا سکتی ہوں۔ لیکن وہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کانپنے لگی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا ایسے تو یہ سچ بتاتے ہوئے ہچکچائے گی، کیوں نہ میں اس سے سارے سوالات کے ذریعے معلومات کروں۔ میں نے چھپ کر موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ میں نے کہا، کیا اس بڈھے نے تم سے زبردستی شادی کی ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے کہا، کیا تم ابھی حاملہ ہو؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ میرا اگلا سوال یہ تھا، کیا وہ بڈھا ایک بنک ہے؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے غصے میں کہا، کیا وہ تمہیں حاملہ کرنے اور خاندان کو وارث دینے کے لیے گھوڑے لاتا تھا اس باڑے میں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے وہی سوال کیا۔ وہ پھر خاموش رہی۔ میں نے کہا، اس کی اس گھنونی حرکت کی سزا میں اسے دلا کر رہوں گی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچی اور سارا سچ پولیس کو بتایا اور ایک ایک کر کے سارے ثبوت پولیس کے حوالے کیے۔ اب مجھے اس دن کا انتظار تھا جب اس کمبخت بڈھے نے گاؤں لوٹ کر آنا تھا اور پولیس نے اسے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا تھا۔ میں بہت بے صبری سے اس دن کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی۔ سارے گاؤں والوں کے سامنے اس بڈھے کو ذلیل کرنا تھا۔ اتفاق سے انہی کچھ دنوں میں میرے ماموں اور ممانی گاؤں آ گئے مجھے لینے۔ میرے کالج کی چھٹیاں اب ختم ہونے کو تھیں۔ ماموں ممانی نے کہا، ہم نے سوچا باجی اور بھائی سے بھی مل لیں گے اور تمہیں بھی ساتھ ہی شہر لے آئیں گے۔ بس اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور خبر ملی کہ گاؤں کا سرپنچ یہاں لوٹ آیا ہے اور اس نے ہم سب گاؤں والوں کو اپنی حویلی میں ایک ضروری اعلان سنانے کے لیے دعوت دی ہے۔ بس یہ سنتے ہی میں نے پولیس کو اطلاع کی اور شام کو سب گاؤں والے حویلی میں جمع ہو گئے۔ وہاں میرے ماموں ممانی اور امی ابو
جو کہ جانتے تھے میں پولیس کے ہاتھوں اس بڈھے کو گرفتار کروانے والی ہوں، اور اس لڑکی کو آزاد کروانے کے لیے گاؤں والے بھی اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ میں سب کو اس بڈھے کی گھنونی حرکت کی سچائی بتا چکی تھی، اور سارے گاؤں والے لڑکی کو آزاد کروانے کے لیے میرے ساتھ جمع تھے۔ اتنی دیر میں سرپنچ کوئی ضروری اعلان کرتا، وہاں پولیس پہنچ گئی اور اس بڈھے کو ہتکڑی لگاتے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں چادر میں چھپی وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی جو بڈھے کی بیوی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، رکو۔ میں اس کی جانی پہچانی آواز سن کر دنگ رہ گئی۔ جیسے میں نے مڑ کر دیکھا، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو کوئی اور لڑکی نہیں، وہ ہماری بریرہ تھی۔ بریرہ کو اچانک وہاں اتنے عرصے بعد دیکھ کر ہم سب پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی کہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی جو بڈھے کی بیوی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب وہاں کیا چل رہا تھا؟ اچانک بریرہ اور اس لڑکی کا غائب ہو جانا۔ بہرحال میں نے پولیس سے کمپلین واپس لی اور بڈھے کو چھڑوا لیا۔ بریرہ کا کہنا تھا کہ وہ خود گاؤں والوں کو ساری سچائی بتائے گی۔ ماموں اور ممانی تو حیرت زدہ رہ گئے، لیکن عرصے بعد بریرہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھے۔ ممانی تو بریرہ کو پیار سے چومنے لگی۔ میری بچی، تو کہاں تھی؟ میری نظر جب بریرہ کے پیٹ پر تھی تو میں گھبرانے لگی کہ کہیں بریرہ کی اس حالت کا ذمہ دار یہ بڈھا یا پھر… میرے ذہن میں لاکھوں سوال تھے۔ بریرہ اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئی اور ہاتھ جوڑے معافی طلب کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے فیضان کی باتوں میں آ کر گھر سے بھاگ کر فیضان سے نکاح کیا۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے یکدم کہا، کہیں وہ فیضان یہ سرپنچ… وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، وہ ایک دھوکے باز لڑکا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور اس طرح میں جب حاملہ ہوئی تو اس بچے کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا تھا اور میں اس حال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ مجھے اس گاؤں میں فیضان ہی لایا تھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ یہ علینا کا، میری پھپھو کا گاؤں ہے۔ جب میں یہاں آئی تو خود کو چھپا کر رہنے لگی، لیکن کچھ عرصے بعد جب میں حاملہ ہوئی تو فیضان مجھے یہاں اکیلے تنہا بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بہت اکیلی تھی، لیکن اس وقت میری مدد انہوں نے کی۔ اس نے سرپنچ کی سمت میں انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ یہ وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے میری مدد کی اور مجھے یہاں زمانے سے چھپا کر اس حالت میں سب کی نظروں سے دور رکھا، اور یہ سب میرے ہی کہنے پر، کیونکہ میں زمانے کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ زمانہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور تو اور میں حاملہ بھی تھی۔ مجھے زمانے والے جیتے جی مار دیتے۔ وہ میری اور فیضان کی شادی پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ اس بچے کو جب اس کے سگے باپ نے، فیضان نے اپنانے سے انکار کر دیا تو یہ زمانہ اس بچے کو کیسے اپناتا؟ اور وہ گھوڑے والی بات میں نے یکدم سوال کیا تو بریرہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، میں نے کہا نا، یہ زمانہ ایک منہ 10 باتیں۔ بس جیسے میری اس حویلی میں آنے کی بھنک لگی، دنیا والوں نے اسے افواہیں بنا دی کہ سرپنچ کی شادی کم عمر لڑکی اور گھوڑے کے ساتھ رات یہ وہ فلا فلا گھنونی باتیں سننے کو ملی، جبکہ اس آدمی نے میرے سر پر باپ بن کر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے یہاں حویلی میں چھپا کر رکھا، اور وہ گھوڑے ان کے اپنے ہیں جسے وہ ہر روز خرید و فروخت کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ ان کا شوق ہے، گھوڑوں کو پالنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ میں نے کہا، لیکن بریرہ تم اس دن کیوں چپ رہی جب میں چھپ کر تمہارے پاس ملنے آئی تھی؟ تب بھی تم نے یہ سب نہیں بتایا؟ بریرہ نے اصرار کیا، ہاں وہ میری غلطی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میری کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے ہاں میں ہاں ملا دی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں سب ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے گاؤں کے سرپنچ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں ایک بانجھ ہوں اور ساری زندگی میں نے شادی نہ کی، لیکن اگر میری اپنی اولاد نہیں تو کیا ہوا؟ اس بچی بریرہ کو دیکھ کر مجھے سگی اولاد جیسا احساس محسوس ہوا، اور میں نے اس کے سر پر باپ بن کر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی حویلی میں سب سے محفوظ جگہ اس باڑے میں رکھا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ پر نہ جانے کیسے اس سکینہ کو اس لڑکی کے بارے میں علم ہو گیا، اور اس نے طرح طرح کی باتیں گاؤں میں گھر گھر جا کر مسالہ لگا کر پھیلا دی تھی، جبکہ سچائی اس سے بالکل مختلف تھی۔ سچ کچھ اور تھا۔ گاؤں والوں کے دل بھی سرپنچ جی کے لیے بالکل صاف ہو چکے تھے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ ہر انسان جو دکھائی دیتا ہے ضروری نہیں وہ ہر بار غلط ہو۔ کبھی کبھی باہر سے سخت دل رکھنے والے لوگ اندر سے نرم دلی کے مالک بھی ہوتے ہیں۔
ہم لوگ بریرہ کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ ہم لوگوں نے بریرہ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی اور مجھ سے کہنے لگی، الینا تم مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی، لیکن میں کسی اور ڈگر پر چل پڑی تھی اور اپنی ایک غلطی کی سزا اس طرح بھگت چکی ہوں۔ میری اور ہمت نہیں ہے، بس یہ بچہ دنیا میں آ جائے تو میں اس کی ایک اچھی پرورش کروں گی اور اسے تمہاری طرح ایک اچھا اور نیک انسان بناؤں گی۔ کچھ مہینے بعد بریرہ نے ایک ننھی سی بیٹی کو جنم دیا اور اس کا نام الینا ہی رکھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ بریرہ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی اور اپنی آگے کی زندگی اس بچی کی اچھی پرورش میں گزاری۔ میں بھی ڈگری حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی اور کچھ عرصے بعد میں ایک کامیاب CID آفیسر بن کر لوٹی۔ مجھے دیکھ کر امی اور ابو بھی بہت خوش تھے اور میں بھی اب خوب محنت مشقت اور جاب کرتے ہوئے ہم بھی اب گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ماموں ممانی اور بریرہ بھی ننھی الینا کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ضروری نہیں آنکھوں دیکھا سچ ہی حقیقت ثابت ہو، اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اچھے سے جانچ پڑتال کر لی جائے، اور کبھی کبھی باہر سے سخت مزاج لوگ بھی اندر سے نرم دل کے مالک ہوتے ہیں۔